ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہر نعمت، جتنے بھی پارٹس ہمارے جسم کے اندر ہیں، ہر پارٹس ایک بہت بڑا خدا کی طرف سے گفٹ ہے، خدا کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہے۔ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت ہم کو اس سے پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ چیز ہمارے اندر نہ ہوتی، ہماری باڈی کے اندر نہ ہوتی، تو ہم کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی۔ معمولی آج کل آ جاتی ہے تو ہم کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ کچھ کام کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو ہمارے ہاتھوں میں گرتے ہیں اس کو گرنے سے بچاتے ہیں۔ تو اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل کے دور میں جب سے یہ ہمارا کمپیوٹر آیا ہے، اور جب سے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو اسکول کے اندر جو سلیبس کی بکس ہیں اس کے بھی اگر حروف اگر آپ دیکھیں گے، رائٹنگس کے جو اسٹائل اور اس کی جو حروف کی جو بڑے یا چھوٹے حروف دیکھیں گے، بالکل چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے انسان کو اپنے آنکھوں پر زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے ایک کلاس روم میں اگر 25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میکسیمم 5 سے 10 بچوں کے آنکھوں کو جو ہے چشمہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجہ ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں بالکل باریک حروفوں میں لکھی جاتی ہیں، اس کو پڑھنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ اور آج کل تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 4 سال 5 سال ہوتی ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے پاس جو ہے موبائل لے کے بیٹھتے ہیں۔ اس کی اسکرین اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ آنکھوں کی جو روشنی ہے روشنی ختم ہو سکتی ہے، اس کے اندر کچھ کمی اور کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں نے کہا کہ کمپیوٹر ہے، بڑوں لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس زمانے میں اگر اس کا ذرا سا ہم موازنہ کریں، اینالائز کریں، تو معلوم ہوگا کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 5 سے لے کر 15 یا 20 سال کی عمر ہوگی، ان کو میکسیمم چشمہ پہننے کی ضرورت پڑے گی۔ میکسیمم چشمہ پہننے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ بچے اور اسپیشل جو ہمارے بچے رات میں سوتے ہیں، تمام لائٹ کو آف کر کے اپنے کانوں میں وہ ایئر فون لگا کر ہاتھوں میں وہ فون رہتے ہیں، اس کے وجہ سے جو ہے آدمی کی آنکھوں پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ویسے جہاں تک سوال ہے لکھنے پڑھنے کا، جو چھوٹے حروف ہیں وہ تو انسان جب اس کی عمر کو بڑھ جاتا ہے، مثلا 40 ایئرس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عام طور پر چشمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے وہ اگر ہم نے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی اور ہم نے آنکھوں کو برابر نہیں رکھا، اور اس کے لیے جو انتظامات ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ رات کے وقت میں اپنے آنکھوں میں ناریل کا تیل ڈالتے ہیں، ناریل کے تیل سے اپنے آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اس کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے کسی کو کوئی آنکھ کی تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں چشم ہوتا ہے جس کو ہم دوران غفلت کہتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو کبھی کبھار اگر ہم اچھا ناریل کا تیل استعمال کریں گے تو ہماری آنکھیں بالکل تیز ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں سے جو کچرا قدرت والا ہے وہ سب نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا کہ وہ رات میں سوتے وقت سرما لگایا کرتے۔ سرما ایک کالا سا پتھر ہوتا ہے، اس کا اور یہ بنگلور میں جو ہاسپٹل ہے سب جانتے بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، تو وہاں کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے ایک بات ہم سے کہی کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ انسان کو جب ہارٹ سرجری کرنے کے لیے بائی پاس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو رگوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس کے لیے جو رگ ہوتی ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے اس کو بائی پاس کرنے کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رگ جو ہے انسان کے ایک ہاتھ میں دی ہے اور ایک پیر میں دی ہے، اسی رگ کو نکال کر انسان کی بائی پاس سرجری ہوتی ہے، اور انسان کا جو خون ریگولیشن ہوتا ہے، سرکولیشن جو ہوتا ہے وہ اس سے دوبارہ کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو کس انداز سے آگے بڑھایا۔ اسی طرح سے دیکھیے ہماری آنکھیں بہت بڑی نعمت اللہ ہے، ہم کو پڑھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے، دنیا کا جو حسن ہے، پہاڑوں کی خوبصورتی ہے، نیچرل جو اس کی بیوٹیز ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کو آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان کی آنکھوں کے اندر بھی کچھ فتور آ جاتا ہے۔ انسان کبھی قریب کا دیکھ سکتا ہے، دور کا نہیں دیکھ سکتا ہے، کبھی دور کا دیکھ سکتا ہے، قریب کا دیکھ نہیں سکتا ہے، کبھی انسان کی آنکھوں کے اندر پردہ پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ اور چیز ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اور چیز ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم غور کریں گے تو اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ وہی انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ بنایا ہے، اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہے، وہ انسان کسی کی آنکھ کا علاج کرتا ہے،
اور ظاہر بات ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی قریب نزدیک کی چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے. ڈاکٹر نے ہمارا معائنہ کیا کہ آپ کی آنکھ جو ہے ایک کمزور ہے, اس کا یہ نمبر فلانا ہے, آپ کو چشمہ پہننا پڑے گا. جب ہم چشمہ پہنتے ہیں تو پھر نزدیک کی چیزیں ہم کو آرام سے دکھنے کی آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ کے لیے یہ بھی اتنی نعمت ہے. اگر آنکھ ایسی ہوتی, اس کے لیے کوئی علاج نہ ہوتا, اس کے لیے کوئی متبادل نہ ہوتا, تو پھر انسان اپنے آنکھ سے محروم جب ہو جاتا تو پھر نہ کوئی دنیا کی چیزوں فائدہ اٹھا سکتا تھا, اور نہ کسی کو دیکھ سکتا تھا, نہ اپنے والدین کو دیکھ سکتا تھا, نہ کسی کو دیکھ سکتا تھا. جب تک انسان کی آنکھیں ہیں اس وقت تو اس کا استعمال کرتا ہے. بہرحال کہنے کا میرا مقصد پورا یہی ہے کہ ہمارا خدا, ہمارا گاڈ, ہمارا لارڈ, ہمارا اللہ نے انسانوں پر بہت سے رحم اور کرم کے معاملے فرمائے اور بہت سے انعامات دیے ہیں. ان تمام انعامات کے اندر ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ انسان کی آنکھ کا بھی ہے. اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اللہ نے اس کو کس طرح سے پروٹیکشن دیا آنکھوں کے اندر, کہ اس کے اوپر پلکیں بھی ہیں, اس کے نیچے سے پلکیں ہیں, اوپر سے پلکیں ہیں, پلکوں کے چھوٹے چھوٹے بال بھی دیے, تاکہ کوئی کچرا وغیرہ آ جاتا ہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کبھی کبھار گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے کوئی اچانک چیز آ جاتی ہے تو ہم کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے اور منتقل کرنے کے لیے ایک آدمی جو ہے اپنی جان پر جوخم لے کر اور اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان کو بچاتا ہے, چاہے اپنے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے کچھ کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے, بہت بڑا کام چلتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دیکھنے میں کڈنی کی چھوٹی چیز ہے, لیکن اگر اس کے بگڑ جانے کی وجہ سے انسان جو ہے کسی کام پر رہتا نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے انسان کا محتاج ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری پاس کے اندر ہر چیز کو اگر ہم دیکھیں گے, ایک چیز ہے کہ اللہ نے وہ چیز بنائی ہے, ہمارے خدا نے, ہمارے گوڈ نے, ہمارے لورڈ نے, ایشور نے وہ چیزیں ہم کو بنائی ہیں. تو ایک تو ہم کو اس کی امپورٹنس دیکھنی چاہیے. اور اس سے بڑھ کر اللہ نے دوسرا تحفہ یا دوسرا انعام ہمیں کیا ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کی خراب ہو جاتی ہے, اللہ نے انسان کو اتنا دماغ دیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے, کہ اس کا کچھ متبادل ہو سکتا ہے, اس کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے. مثلا کسی کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں, ایک ہی 1 ویک میں وہ ہم کو پرمیشن دے, ہم کو چاہیے. لاسٹ ٹائم ڈاکٹر افسانہ کا کلینک اوپن بول رہے تھے, ڈاکٹر شکیل والا نے بولا تھا ایک ڈاکٹر آئے, آنکھ کا ڈاکٹر چاہیے. پہلے مہینے میں بولا میں بھی دیکھا, وہی مہینے میں ہم کام کیا. اور یہ ڈاکٹر میں ریکویسٹ کرتا ہوں بلکہ میں 2 سے ہفتے 2 آئے کیمپ سب کرتے ہیں. اور کیمپ کا بات کیا ہے, مکی کا سیوا کرنے کا آپ کو کرنا ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, اس کو ہمارا جماعت کی طرف سے بھی سپورٹ رہے گا. اور میں ادھر آ کر 2 سال سے اوپر ہوا, میرا لاک ڈاؤن ٹائم میں یہ ٹائم میں مکی کا آپ لوگوں کا سپورٹ بہت اچھا رہا, اس لیے بہت شکر گزار ہوں. اور میں سبھی کو اور راشد ایجنٹ کو جماعت کو تھے دل سے میرا یہ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے میں تہہ دل سے جماعت کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں یہاں پہ کیمپ کر پاؤں. تو میں نے اپنا MBBS اور MS آپٹھالمالوجی KSET بنگلور سے کیا ہے. اس کے بعد میں نے 3 سال کی سپر اسپیشلٹی کی ہے, آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ, کیٹریکٹ سرجری اور لیزر سرجری میں مدھیہ پردیش سے. اس کے بعد میں وہاں پہ 2 سال کنسلٹنٹ رہا. تو جب میں وہاں پہ 5 سال رہا, میں نے اراؤنڈ 20,000 سرجریز کی ہیں وہاں پہ. دیٹ از ون آف دا بگیسٹ آئی ہاسپٹلس ان ایشیا, جہاں پہ ہم 1.5 لاکھ سرجری کرتے ہیں اور we see 1 million patients per year. تو ہماری وہاں پہ 26 ماڈیولر OTs تھی جو دا لیٹسٹ OT ہے, جس کو ایک OT آپریشن تھیٹر کو بنانے کے لیے منیمم 50 لاکھ لگتے ہیں. سو وہاں پہ ہماری وہاں پہ میں نے 5 سال کی ٹریننگ کی. جب میں نے وہاں پہ 5 سال کی ٹریننگ کی تو میں نے وہاں پہ اراؤنڈ 180 فارن سرجنس کو ٹرین کیا تھا, جو صرف 1 مہینے کے لیے وہاں پہ ٹریننگ کے لیے آیا کرتے تھے, مگر ان سے کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہوا کرتے تھے. سو دیٹس دا ریزن انہوں نے مجھے اپنی کنٹری میں انوائٹ کیا. تو میں 2 سال میں منگولیا اور برما میں کنسلٹنٹ سرجن رہا, وزٹنگ سرجن. سو میں 15 دن میں برما میں سرجری کرتا تھا, 15 دن میں منگولیا میں سرجری کرتا تھا. تو ٹائم ایسے ہی چلتا گیا. تو تو سبھی بولتے ہیں یو آر آلویز ڈیسٹینڈ فار اے پلیس. میرا ایکچولی فرینکلی بولوں تو پٹکل میں کوئی ہاسپٹل اسٹارٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا, مگر کیا ہوا کہ میری نانی کی طبیعت
करने के लिए आया तो नेक्स्ट दिन ही लॉकडाउन हो गया, तो उसके वजह से मैं आई कुडंट फ्लाई बैक। ओके, तो मुझे वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट मुझे नज़ीर सर का लिंक मिला, उन्होंने अपनी जगह में मुझे हॉस्पिटल बनाने का हौसला दिया। सो आई स्टार्टेड अ फुल फ्लेज्ड आई हॉस्पिटल इन भटकल। मैंने यहाँ पे देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोगों को 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। दे आर गोइंग वेरी फार, इवन छोटे से कंडीशन के लिए अगर आंखों में कुछ पड़ा या कुछ स्मॉल इंजरी भी हुई तो सिर्फ 50 या 100 रुपए के ड्रॉप के लिए उनको 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। सो नज़ीर सर के बोलने पे हमने फुल फ्लेज्ड आई हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। हमारे पास सबसे लेटेस्ट टेक्निक है जो आँखों का स्कैन करते हैं, लेज़र मशीन है। तो हमारी हॉस्पिटल की ये खूबियत है कि हम ऑपरेशन के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि सभी पट्टी लगाते हैं, हम पट्टी नहीं लगाते, हम प्रोटेक्टिव ग्लास दे के आधे घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये रहा कि घर वालों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता कि वो एक दिन किसी को रखे। तो इट इज़ जस्ट सर्जरी इन हाफ एन आवर एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को लेज़र सर्जरी में सर्जरी करते हैं। तो उसके बाद on their eyes to see and make sense of the world around them. But some eye diseases can lead to vision loss. So it is important to identify and treat eye diseases as early as possible. In this regard, today, under the banner of Jamaat Muslimin Manki, Hegde Eye Foundation and Shri Clinic Manki has organized free eye screening camp here in Anjuman building. I personally request you all to take advantage of this camp as much as possible. For this great efforts, on behalf of Markazi Jamaat Muslimin, we welcome as well as thanks wholeheartedly Dr. Harshit Hegde, the most senior eye surgeon, Hegde Eye Foundation Bhatkal, for conducting the free eye camp in our locality. Also, we do welcome and thanks for the cooperation rendered on this regard by Dr. Jeevan, our local doctor for Shri Eye Clinic Manki. We thank for the support from Mr. Abdul Abosana and his colleagues for arrangement for the camp for all aspects. Thank you very much and welcome you all. Assalamu alaikum. आँखों के ताल्लुक से कुरान हदीस की रोशनी में बड़े अच्छी बातें बयान की। मैं इसके बाद मेहमान खुसूसी डॉक्टर हर्षित हेगड़े से दरख्वास्त करूँगा कि आप आज की इस मुनासिबत से अपने ख्याल रखें। तो इसी में फिल करना तो बुक खुलता है। लेडीज